أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف آیت نمبر 20 تا 23 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا۔ سور جو ہے 3 بار پھونکنے کا قرآن میں بیان ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار جب پھونکا جائے گا فَصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی۔ اور تیسری بار جب پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته وينتظر متى يكبر، میں کیسے دنیا کی نعمتوں میں کھو سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ صاحب سور منہ میں لیے ہوئے ہے، وحنا جبهته پیشانی جھکائے ہوئے، وینتظر متى يكبر، اور اس انتظار میں ہے کہ کب اسے آرڈر کیا جاتا ہے کہ سور پھونکے اور وہ سور پھونک دے۔ ان حالات میں میں کیسے دنیا کی نعمتوں میں کھو سکتا ہوں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ الفاظ ہیں، ہم دنیا کے اندر اتنے کھو گئے ہیں کہ ہمیں یوم حساب یاد ہی نہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذالک یوم الوعید، یہ یوم وعید ہے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ہر شخص اس حال میں آئے گا اس کو ایک ہانکنے والا ہوگا جو اللہ کی طرف ہانک رہا ہوگا، وشہید، اور ایک گواہی دینے والا ہوگا کہ یا اللہ یہ سرکش انسان تھا، یا اللہ تیرا فرمانبردار انسان۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے پہلے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کہ یوم حساب آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے اس غفلت کے پردے کو ہٹا دیا۔ فبصرک اليوم حدید، آج تیری نگاہ بڑی تیز۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا جو ساتھی تھا، ایسے محسوس ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا ساتھی ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان غلط کام کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اس کا یہ شیطان ساتھی کہے گا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ جو میری سپردگی میں تھا یہ حاصل۔ معلومات ہے وہ چاہتا تھا کہ مجھے بچا لیا جائے، اس انسان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا اسے جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا تھا۔ معتد، حد سے تجاوز کرنے والا انسان۔ مریب، شک میں پڑا ہوا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش کرتا تھا، اور کی بندگی اور غلامی اختیار کرتا تھا، اور کی اطاعت کرتا تھا، اور کی حاکمیت کو تسلیم کرتا تھا، اوروں کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ان کا دست و بازو بنتا تھا۔ اللہ مدد القیا فی جہنم، انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، ڈال دو اسے سخت عذاب کے اندر۔ یہ اللہ کے سرکش اور باغی انسان ہیں، انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا تھا، اوروں کے نظر و نیاز مانتے تھے، اوروں کو کارساز مانتے تھے۔ القیاہ فی العذاب الشدید، انہیں عذاب شدید میں داخل کر دو۔
قال قرينه هذا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اس کا ساتھی کہے گا میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود جو ہے پلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوتا. اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدي، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے جو تمہیں پہلے اس انجام سے خبردار کر دیا تھا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، میری بات تبدیل نہیں ہوتی، نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. اللہ سے دعا کرا میں یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب